ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ وہ شخص آپ سے بہت محبت کرتا تھا اور اکثر حاضر ہو کر مختلف مسائل پر گفتگو کیا کرتا تھا۔ آپ اس کے سوالات کا خوش دلی سے جواب دیا کرتے تھے۔ وہ آپ سے جوابات حاصل کر کے لوگوں تک علم کی باتیں پہنچاتا تھا۔ اس بار وہ آیا تو آپ عبادت میں مصروف تھے۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ جب آپ سجدہ ریزی سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے جواب دیا۔ آپ کو علم تھا کہ آج بھی وہ کوئی نہ کوئی سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوگا، لہٰذا آپ خاموش ہو گئے۔ اس شخص نے پہلے اجازت طلب کی اور کہا، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو میں ایک سوال کرنے کی جسارت کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو جی میں آئے پوچھو، کیا پہلے کبھی تمہیں مایوسی ہوئی ہے؟ اس نے کہا، پہلے تو میں ہمیشہ علم مسائل دریافت کرتا تھا، مگر آج ذاتی قسم کا سوال ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اس سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس شخص کا حسن طلب دیکھا تو آپ نے فرمایا، سوال بے شک ذاتی ہی کیوں نہ ہو، تمہیں جواب ضرور ملے گا، کیونکہ تم کافی دور سے لمبا سفر طے کر کے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہو۔ سوال کرو، میں جواب ضرور دوں گا۔ جب اس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل رضامندی دیکھی تو اس نے انتہائی مسکرانے لہجے میں پوچھا، آپ یہ فرمائیں کہ کبھی آپ اپنی مراد کو بھی پہنچے ہیں یا نہیں؟ اگرچہ سوال مختصر سا تھا مگر اس میں ایک جہان معنی بات تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے، مگر اپنا وعدہ یاد آیا تو انہوں نے بغیر کسی خوف کے اس شخص کو بتایا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ اپنی مراد کو پہنچا ہوں، جس کا شکرانہ میں آج تک ادا کرتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ مجھے اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پہلی دفعہ یوں ہوا کہ میں ایک کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ کشتی میں جتنے لوگ بھی سوار تھے ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں جانتا تھا۔ میں ہر ایک کے لیے اجنبی تھا۔ میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور انتہائی میلا کچیلا تھا۔ میرے سر کے بال بھی بڑے ہوئے تھے۔ میری اس حالت کو دیکھ کر سب سے پہلے ایک شخص نے کہکا لگایا، پھر دوسرے شخص نے آوازیں کسیں، پھر تیسرے شخص نے طنز کی اور چوتھے نے مذاق اڑایا۔ پھر رفتہ رفتہ اس کشتی کے تمام لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ وہ مجھ پر ہر طرح کی حجت کرنے لگے۔ ہر شخص میری توہین کرنے میں پیش تھا، مگر میں انتہائی خاموشی، سکون اور صبر و تحمل کے ساتھ یہ سب کچھ سنتا اور برداشت کرتا رہا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے آگے بڑھ کر میرے سر کے بڑے ہوئے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ جب وہ شخص میرا مذاق اڑا رہے تھے تو میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، جس نے مجھے اس آزمائش میں صبر و استقامت کے ساتھ کامیاب کیا، اور اس سے میرے دل میں تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا ہوا۔ مجھ میں عاجزی انکساری زیادہ بیدار ہوئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے، جس کی عنایت و مہربانی میں سے میں اس امتحان میں سرخرو ہوا۔ اور دوسری دفعہ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ انتہائی سخت بارش ہو رہی تھی۔ میں اس بارش میں بھیگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ میرے تمام کپڑے مکمل طور پر گیلے ہو چکے تھے، لیکن میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ مجھے دور سے ایک گاؤں دکھائی دیا۔ میں نے اپنا رخ اسی طرف کر لیا۔ گاؤں میں پہنچا تو اس وقت سردی کی شدت سے میرے بدن کا انگ انگ کانپ رہا تھا۔ ایسی کپکپی طاری تھی کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے گاؤں میں مسجد کو تلاش کیا تو وہ جلد ہی مجھے نظر آ گئی۔ میں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ مسجد میں جا کر قدر و سکون اور آرام حاصل کروں۔ مسجد میں
کچھ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ میری طرف لپکے اور مجھے نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ باہر شدید بارش ہے، ایک طوفانی کیفیت ہے، میں مکمل طور پر بھیگ چکا ہوں اور سردی کے مارے میرا برا حال ہے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے مسجد میں داخل ہونے ہی نہ دیا۔ میں وہاں سے نکل کر 2 اور مساجد میں گیا، مگر وہاں پر بھی میرے ساتھ وہی حشر ہوا جو پہلی مسجد میں ہوا تھا۔ چنانچہ میں پھرتا پھراتا ایک حمام تک پہنچا۔ میں اس کے چولہے کے قریب گیا اور اس پر اپنا خرقہ اتار کر تان دیا تاکہ وہ سوکھ جائے۔ اس چولہے کے سیاہ دھوئیں نے میرا خرقہ اور میرا منہ بھی سیاہ کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے کالک مل دی ہو، لیکن اس عمل سے میرے من میں اجالا پیدا ہو گیا۔ اس میں ایک ایسی روشنی پیدا ہوئی جسے میں اب تک محسوس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے من کو مارنے کے اسباب پیدا کیا اور مجھے ہر قسم کی آلائشوں سے مامون و محفوظ فرمایا۔ جزاک اللہ۔